اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، وہ بہت عزت والا ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ یہاں جو خادم ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم آپ جیسے معظم مکرم لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں ادھر۔ اللہ پاک یہ خدمت قبول فرمائے۔ کیوں؟ جب لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کو یاد کرتے ہیں، ان کی عزت و شرف اس طرح ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے ان کو یاد کرتا ہے اسی وقت۔ کوئی ساری عمر یاد کرتا رہتا ہے تو بندہ تو مر کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ سے رہنے والی ذات اس کو ہمیشہ کے لیے یاد کرتی رہتی۔ تو الحمدللہ یہ سالانہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پروگرام ہے۔ تو اس پروگرام میں سالکین کیونکہ اکثر تعداد میں ہوتے ہیں جن کا تعلق اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں ڈھالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نسبت کے ساتھ جو قائم کرتے ہیں، اس میں تربیت کے لیے ان لوگوں کا تعلق بھی ہوتا ہے۔ کچھ ساتھی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے میلاد کے نام کی وجہ سے بھی آتے ہیں، کچھ اس چیز کے حصول کے لیے آتے ہیں۔ تو اس طرح مختلف قسم کے لوگ، کوئی پہلی دفعہ آنے والا، کوئی بعد میں آنے والا، ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے۔ ایک رسماً میلاد کے پروگرام ہوتے ہیں، بس میلاد ہوا، بیٹھے نعرے مارے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے اور اس طرح کی باتیں کی اور اس کے بعد فارغ ہو گئے۔ وہ بھی بری بات نہیں ہے، کم از کم حضور کی کوئی بات دلوں کو کھینچنے کے لیے کی تو جاتی ہے۔ وہ بندے اپنے لیے نہیں کرتے، وہ رب کا نظام ہے، رب خود اپنے محبوب کے چرچے کرا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے مختلف قسم کے کام ہمیں سر انجام ساتھ ساتھ دینے پڑنے ہیں کہ جو طالب خدا ہیں، جو اللہ کی محبت کے طالب، اپنے آپ کو اللہ کی محبت میں ڈالنے والے سالک جن کو کہتے ہیں، ان کی اگلی تربیت، ان کے آگے ان کے لیے توجہ بھی ساتھ ہے۔ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو تعلق ہے ہمارا، اس کے بارے میں بھی بات ہے۔ کوئی نئے آنے والے ساتھی ہیں جو حلقے میں شامل ہونے والے، صبح سے کافی لوگوں کو میں نے ذکر اذکار دیا ہے، ان کو شامل کیا ہے حلقے میں، اور بہت سارے رہ گئے تھے جن کو بعد میں پھر ختم شروع ہو گیا تھا، پھر اس طرح تھا، پھر لنگر کا وقت تھا، وہ بھی بیٹھے ہیں، ان کو بھی ہم نے یہ کام کرنا ہے ساتھ ساتھ۔ تو روٹین محفل کی بجائے اس دفعہ ہم نے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ ہم یہ محفل منعقد کرتے ہیں کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے تقاضے، کیونکہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عین ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی ایمان کی شرط ہے یا اس طرح ہے، یہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ کسی بندے کی بات نہیں ہے، یہ جو بندوں کو اللہ پہ ایمان دینے کے لیے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، آپ کا فرمان مبارک۔ آپ نے فرمایا جب تک میں ہر چیز سے زیادہ مال باپ والدین، یہ میں ترجمہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، علماء حضرات بعد میں صحیح تقریریں بھی کریں گے، تو جب تک پیارا نہیں ہو جاتا تمہارا ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اب محبت کا تو ہم سارے کہتے ہیں محبت ہے، کیا محبت جس کو ہوتی ہے اس کے تقاضے بھی ہم پورے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اگر اس کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے تو وہ چیز تو کامل نہیں ہوتی نا۔ تو آج ہم نے یہاں یہ باتیں کرنی ہیں، سننی ہیں علماء سے، مشائخ سے، کہ یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس کے تقاضے کیا ہیں، اور پھر ہم نے اپنے آپ پہ غور کرنا ہے کیا ہم ان تقاضوں پہ پورے اتر رہے ہیں، اور اگر نہیں اتر رہے تو پھر ہمیں اترنا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان مکمل ہو۔ ہمیں اپنے بھلے کے لیے ان تقاضوں کو اپنانا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا جس طرح کہ آج کی محفل تھوڑی سی مختلف انداز میں ہوگی۔ مختلف سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر کسی
موضوع کے اوپر بات ہے اور اس کے بعد سب کے لیے کھلی آفر ہے کہ جو بات اس کے ذہن میں ہو، کوئی سوال ہو کسی قسم کا، تو وہ کھل کے کر سکتا ہے۔ یہاں اس فقیر کے علاوہ اس کے ساتھ جید علماء کرام مشائخ موجود ہیں تاکہ وہ اپنے دل کی تسلی کرے۔ یہ زمانہ اس وقت فتنے کا دور ہے، یہاں ایمان کو چرانے کے لیے تگ و دو بہت زیادہ ہے، لیکن اس لیے مختلف قسم کی چیزیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً آپ کے ساتھ کرتے ہوئے، نام لیتے ہوئے ایمان چرانے والی بات ہے، وہ نیکی کے اندر لپٹی برائی ہوتی ہے جو بندوں کو اندر سے خراب کرنے والی ہوتی، کہ جس طرح کوئی بدعت کی بات، فلاں کی بات، یہ بات، کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ سارے کے سارے آپ لوگوں کو اجازت ہوگی بعد میں کرنے کی، تاکہ اپنے دلوں کو مکمل کلیئر صاف کر کے یہاں سے جائیں، ایمان مضبوط ہو اور یہی ایمان اپنے اولادوں میں، اپنے یاروں دوستوں کے اندر موجود ہو۔ تو اس لیے جو ہم نے عنوان رکھا ہے اس محفل کا وہ ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے تقاضے۔ تو میں تھوڑا سا تعارف کروانے کے بعد میں یہ حوالے کر دوں گا علماء حضرات کے جنہوں نے مختلف چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بات کرنی ہے۔ تو میں نے اس لیے خود بات کرنا چاہا کہ یہ لوگ جتنے بھی اس محفل میں آئے ہیں ان کے ساتھ بات کرتے ہوئے اپنی آخرت سنورنے کا چانس بہت ہوتا ہے۔ کیوں؟ سارے کس لیے آئے ہیں؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے لیے۔ تو جو اللہ کے طلب میں، اپنے محبوب، اس کے محبوب کی طلب میں چلتا ہے تو فرشتے بھی اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جو طالب ہے اصل علم کا، یہ علم باطن کا جو طالب ہے، یہ علم ظاہر کے طالب سے بہت اونچے درجے والا ہوتا ہے۔ اس کے لیے مجدد الفسانی امام ربانی لکھتے ہیں کہ جس طرح بڑائی یا نائی کا علم ہے اور اس سے اوپر فقہ کا علم ہے، جتنا ادھر فرق ہے اتنا فقہ اور حدیث کے ظاہری علم سے علم باطن کے اندر فرق ہے۔ اس لیے آپ طالبین کے ساتھ بات، اس لیے میں خوش آمدید آپ کو کہہ کر اپنی نوکری پکی کر رہا ہوں۔ تو اس عنوان کے تحت جب بات ہوگی تو اس میں 3 چیزیں ہیں، ایک ہے محبت، پھر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے ہیں تقاضے۔ تو میں پوچھوں گا بھی، بات کروں گا بھی، بات چیت کے انداز میں آگے بات بڑھے گی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں محبت ہوتی کیا ہے؟ یہ لفظ ہم بہت استعمال کرتے ہیں، محبت، یہ ہوتی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر اس میں لمبی بات شروع ہو گئی تو کہانیاں لمبی آ جائیں گی۔ سادہ سا جواب محبت کا یہ ہے کہ کوئی حسن اور کمال، کوئی حسن اور کمال کسی کی طبیعت سے مماثلت رکھ لے تو اس کا وہ محبوب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ محبوب ہوتا ہے پیارا، کب پیارا؟ جب اس کے من کو اچھا لگے۔ تو من کو کیا اچھا لگتا ہے؟ یا ظاہری حسن یا اس کے باطن کا کمال۔ تو حضور کی ذات اللہ پاک نے اس لیے جس کی طبیعت میں مل جاتا ہے محبوب، اس کو اپنا محبوب سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا جو ہے، یہ محبت وہ قلعہ ہے جس کے اندر اگر بندہ ہے تو اس کا ایمان محفوظ ہے۔ تو اس کی پہلی 4 دیواری جو ہے، اس کی پہلی دیوار محبت کی یہ ہے کہ محبوب محبوب بنے، حضور کو محبوب مانے۔ تو محبوب کیا ہوتا ہے؟ جس کا بھی کوئی محبوب ہے اس کو محبوب جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ تو حضور کی تو ذات ہی ایسی ہے، جس کو رب نے بنایا ہی ایسا ہے کہ کوئی اور ویسا نہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صورت میں بھی یکتا ہے اور سیرت میں بھی یکتا ہے۔ آپ کی مماثلت انسانوں سے نہیں، کائنات کی ہر چیز کے ساتھ اتنی زیادہ ہے جتنی کسی اور چیز کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے محبت کے تقاضے کائنات کی ہر چیز نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورے کیے۔
اگر اس میں کمی آئی ہے تو انسانوں کی طرف سے آئی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کے اندر ایک چیز نہیں جو انسان کے اندر موجود ہے. انسان اور جن یہ دو ایسی چیز مخلوق کی چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ پاک نے ایک اور انسان رکھا ہے. اس کے اندر لطیف انسان جو ہر جگہ پہ جاری اور ساری ہے، اس کو نفس انسان بولتے ہیں. ہر زندہ چیز کے اندر نفس نہیں ہوتا. بہت سارے لوگوں کے لیے یہ نئی بات ہوگی. مجدد الفسانی امام ربانی قربان جاؤں، آپ نے فرمایا کہ زندگی روح کے ساتھ ہے، روح حکم ربی ہے، لیکن روح کے اتصال کے ساتھ اس میں جوہر زندگی جو پیدا ہوتا ہے وہ نفس انسان ہے. اس بندے کو اس اپنے اندر والے اس نفس کی وجہ سے یا اپنی محبت ہے یا اپنے علاوہ کسی اور کی محبت ہے. دو محبتیں سماتی نہیں. اس لیے جتنی بھی چیزوں سے بندہ محبت کرتا ہے وہ اپنی محبت کی ذیل میں کرتا ہے. کیوں؟ بندے کی اپنی محبت جو ہوتی ہے اپنے آپ سے تو اپنی خواہشوں کی تکمیل کرتا ہے. پیسے کی ضرورت ہے، پیسہ خواہش ہے تو پیسے سے محبت ہوگی. عورت خواہش ہے تو عورت سے محبت ہوگی. حب جا اپنی ٹور شور کی خواہش ہے تو اس سے محبت ہوگی. یہ ساری محبتیں کیوں ہیں؟ اپنی ذات کی محبت کی وجہ سے. اللہ نے کہ محبوب نے فرمایا اے ابن آدم، ایک تیری محبت ہے تو ایک رب کے اندر میری محبت ہے تے ہونی ایک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا وہ ہے جو اپنے رب سے شدید محبت کرتا ہے. اب رب کا حسن اور کمال تو واضح نہیں کسی کے. اللہ نے اس لیے محبوب دیا جس کا حسن اور کمال اللہ کے حسن اور کمال کا اظہار ہے. اس لیے رب العالمین کے ساتھ رحمت للعالمین. اب اس کے ساتھ یا محبت ہوگی تو پھر اپنے نفس کے ساتھ نہیں ہوگی. اب نفس کی تھوڑا سا فرق بیان کرنے کے لیے جو عام عوام تک، باقی یہ زیادہ پڑھنے والے لوگوں کی بات ہے. دیکھو ضرورت ہے زندگی کی، کھانا پینا، نر اور مادے کا ملاپ، سیکس اور یہ چیزیں، یہ ہر زندہ چیز کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. لیکن انہی چیزوں کی استعمال پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر کیا چیز ہے. کھانے پینے کی جو چیز ہے صرف بھوک مٹانے کے لیے سب کائنات کی چیز استعمال ہوتی ہے، لیکن انسان صرف پینے اور کھانے کے لیے اپنی خواہشات کی تکمیل میں ہزاروں لاکھوں قسم کی جو ڈشیں بناتا ہے، یہ اندر والے نفس کی سٹائٹی کے لیے، سیٹسفیکشن کے لیے بناتا ہے. اس لیے یہ کسی اور جانور میں چیز نہیں، یہ انسان کے اندر ہے. یہ اس لیے اس کے اندر یہ چیز ہے. سیکس ہے تو پوری کرنا، لیکن بندے کے لیے لو و لاب کی جتنی ساری چیزیں ہیں یہ ان خواہشات کی تکمیل یہ اس نفس کی وجہ سے ہیں. اس لیے یہ نفس اگر نہ ہو تو یہ چیزیں اس طرح نہ ہوں. لیکن یہ نفس ہی وہ سواری ہے جس پہ چڑھ کر یہ اللہ کا قرب بھی حاصل کرتا ہے. کیونکہ اسی کے اندر جب خواہش پیدا ہوگی اپنے رب کو پانے کی تو پھر یہ اپنی اوقات سے بڑھ کر اپنی قربانی دے کر اپنی مرضی کو چھوڑ کے اس کی مرضی میں، اطاعت میں، اس کی پابندی میں، اس کی بندگی میں یہ اپنے آپ کو ڈالے گا. اب اس وقت ڈالے گا جب اس کا تعلق محبت کا ہو تو تقاضا پورا کرتے ہوئے اس سے بندگی خود بخود ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اس کے اندر کی بات. اب یہ اس کے لیے ہمیشہ مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، انکار میں. اس سے اگر محبت بن جائے، جس سے محبت بن جائے پھر یہ اس کی اطاعت میں ہوتا ہے. تو اس لیے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقاضے ہیں اس میں پہلے تو محبوب جو نفس کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جیسا کوئی اور نہ ہو. یہ اگر دیوار مضبوط ہو جائے کہ حضور صورت اور سیرت میں یکتا ہے اور یہ نفس اس کے ساتھ مل جائے، جب مل جائے گا تو پھر حضور کے سارے اوصاف اس کو اسی طرح لگیں گے جیسے رب نے اس کے لیے بنائے ہیں. پھر اگر اپنے آپ سے بات آئے گی تو پھر اس طرح ہوگا. حضور کے اوصاف اتنے واضح تھے کہ
کائنات کی ہر چیز اس محبت میں جب لگ چکی تھی تو اطاعت کرتی تھی. سورج بھی پیچھے پلٹتا ہے, چاند بھی ٹکڑے ہوتا ہے, درخت بھی باغا آتا ہے, پتھر بھی نرم ہوتا ہے, بادل بھی سایہ کرتا ہے, ہرن بھی واپس آ جاتا ہے اس گارنٹی سے کہ یہ واپس آئے گا. شکاری چھوڑ دیتا ہے تو حضور کی گارنٹی سے وہ بھی واپس آ جاتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے حسن اور کمال کی وجہ سے سب پہ واضح تھیں. بندے کے لیے مصیبت تھی کہ جس بندے کی طبیعت مل گئی وہ تو محبت میں آ گیا, اس کی یہ 4 دیواری کی دیوار بن گئی ایمان کے قلعے کی. ایک واقعہ ہے کہ اخنس بن قیس نے ابو جہل سے پوچھا, سچ بتا اکیلے ہیں ہم, کیا حضور سچے ہیں؟ اس نے کہا سچی بات ہے تو سچا. پوچھا پھر رولا کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ سارا پہلے عزتیں اس خاندان کو ملی ہوئی ہیں, اگر نبوت بھی مل گئی تو باقیوں کا کیا بنے گا. یہ ہے وہ نفس, یہ تھی وہ محبت اپنی, کیوں میں کیوں نہیں. یہ حسد و بغض و عناد یہ محبت میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے, اس لیے اعتراض آتا ہے, اس لیے اس کے اوپر بات آتی ہے. تو اس لیے صورت اور سیرت میں یکتا اور محبوب جیسا کوئی نہ ہونا یہ پہلی دیوار ہوگی, جس کے بارے میں کسی سے میں ابھی درخواست کروں گا, جو بھی لسٹ بنی ہے وہ اس کے بارے میں بات کریں گے. پھر جو محبوب کسی کا ہو جائے تو محبوب ملنے کی خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو وہ خوشی جو ہے اس کا اظہار یہ آج کی محفل ہے, ٹھیک ہے نا. جس کو محبوب ملتا ہے تو وہ مست اتنا ہوتا ہے, اس کے ملنے کی خوشی کرتا ہے, اور اس لیے اس کی خوشی یہ میلاد ہے, اس کے بارے میں بھی اگلی بات ہوگی. یہ دوسری دیوار ہے اس 4 دیواری کی جو ایمان کو مضبوط رکھتی ہے. دوسرا تقاضا یہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں کہ نہیں؟ اس لیے ہم نے یہ آج ان سے سننا ہے کہ محبوب اور محب کے درمیان ان دونوں دیواروں کی, ان دونوں رشتوں کا کیا تعلق تھا, کہ محب اور محبوب نے اپنے آپ کو کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ جانا ہے. پھر حضور صحابہ کے محبوب تھے کہ نہیں؟ پھر انہوں نے امتیوں نے اپنے محبوب کو, اپنے مرشد کو کس طرح جانا ہے. اللہ کی طرف سے جو پیار ہے وہ دل جوئی اور شفقت والا ہے, اور حضور کی طرف سے جو پیار ہے وہ بندگی والا ہے. اسی طرح سالک اور پیر کے درمیان, امتی اور حضور کے درمیان حضور کی طرف سے پیار شفقت اور رحمت والا ہے, اور اس کی طرف سے اطاعت اور بندگی والا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے اندر یہ بات ہوگی جب اس کو خوشی ملتی ہے تو وہ ہر وقت اس کو یاد کرتا ہے, اس کے گن گاتا ہے, اس کو پکارتا ہے جب سامنے نظر نہیں آتا. تو اس لیے ان سب کی ہم باتیں دیکھیں گے کہ رب نے جب حضور کو محبوب جیسا کوئی نہیں بتایا تو رب نے حضور کے اوصاف بیان کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ پیش کیا ہے. تعارف میں 3 حرف آتے ہیں قرآن میں, جاء, ارسلا, بعثا. جب تینوں کی باری آتی ہے رب کہتا ہے میں ہوں بھیجنے والا, آگے بتاتا ہے بھیجا کیا ہے, گن گنوا دیتا ہے. قد جاکم نور, قد جاکم برہان. بعثا کیا ہے, آگے کہتا ہے یہ کرے گا کیا, یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. لیکن محبوب کو کہتا ہے رب تو کہہ کل انما انا بشر مثلکم, کہ ان کو میرے متعلق بتاتے ہوئے بتا تو کہہ کہ میں تہاڈی طرح انسان ہاں, مخلوق ہاں, میں خالق نہیں. باقی مثلکم والی بات رب نے آگے بتا دی ہے, وہ ابھی جو بھی تقریر کریں گے وہ بتائیں گے. تو اسی طرح یہ دوسری جو چیز ہوگی وہ میلاد والی بات ہوگی. تیسری بات یہ ہوتی جو محبوب کے ساتھ اگر محبت ہو جائے تو محبوب کی رضا میں رہتا ہے بندہ یا اپنی مرضی میں رہتا ہے؟ تو پھر تیسرا تقاضا بڑا یہ ہوگا کہ محبوب کی رضا کا طالب ہوگا اور ہر وقت اس کی اطاعت میں ہوگا بلا تکلف. کیوں؟ محبوب کو راضی رکھنا ضروری ہوتا ہے. اب اسی بلا تکلف والی اور اسی رضا میں رہنے والی بات جس کا محبوب ہے اس نے کہا سارے چاہتے ہیں میری رضا, میں چاہتا ہوں تیری رضا. ٹھیک ہے. اور امتیوں نے کیا کہا کہ تو کہتا ہے اللہ, تو ہم انڈٹھے خدا کو ہم بھی کہتے ہیں اللہ, جنہوں نے حضور سے ایمان لایا, حضور کے لیے اطاعت کی تو رب نے کہا میری ہو گئی. جہاد میں بھی لوگ آئے تو اس طرح آئے, حتیٰ کہ زکوٰۃ, فی سبیل اللہ, انفاق, یہ سارے کے سارے مسائل حضور کی محبت میں لوگوں نے دیے.
جب جنگ کی باری آئی تو کہا جو عاشق تھے تیرے آگے لڑیں گے، تیرے پیچھے لڑیں گے، تیرے ادھر لڑیں گے، تیرے ادھر لڑیں گے، یہ نہیں کہیں گے تو اور تیرا رب جانے۔ پھر جب محبوب کی اطاعت اور رضا بن جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، محبوب کے ساتھ اتنا مست ہوتا ہے کہ محبوب کی ادائیں پیاری اتنی لگتی ہیں کہ یہ ہر وقت ان اداؤں میں گم رہتا ہے نا یہ تقاضا پیار کا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اگر گم ہو جائے تو اتباع رسول نظر آئے گی، پھر اگر حضور کو جو پیارا ہے پھر وہ بھی اس کو پیارا لگے گا، اولاد پیاری تو اولاد پیاری لگے گی، دوست پیارے تو اصحاب پیارے لگیں گے، جس چیز کو حضور نے پیار کر لیا وہ بھی پیاری لگے گی، اگر کدو شریف کو پیار کر لیا تو وہ بھی پیارا لگے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ چار دیواری اس وقت بنتی ہے جب واقعی محبت ہو، کیونکہ محبت اگر ہو تو محبوب میں نقص نظر آئے تو پھر محبت نہیں، پھر تو کسی اور سے محبت ہوگی۔ پھر محبت ہو تو محبوب کا تذکرہ کرتا ہی رہے گا، پھر محبت ہو تو محبوب کی رضا میں رہے گا، محبت ہو تو محبوب کی اداؤں کو اپنی جان کا ٹکڑا سمجھ لے گا۔ یہ چار دیواری ہے وہ ایمان کی جو حضور کی محبت کے تقاضے ہیں، لیکن ایک چیز رہتی ہے، کسی کے محبت ہو تو اس کے محبوب کو کوئی برا کہے تو وہ برداشت کر سکتا ہے؟ تو اس کی چھت جو ہے وہ ناموس رسالت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضے۔ اس قلعے میں اگر ہے تو سیف ہے، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آخرت میں بھی، ہر جگہ پہ سیف ہے۔ اگر اس میں ذرا سا نقص ہے تو یہاں بھی برباد ہے اور آخرت میں بھی برباد ہے۔ اس لیے میں ابھی پہلا جو تقاضا ہے کہ محبوب جیسا کوئی نہیں، صورت اور سیرت میں یکتا، ڈاکٹر محمد عمر صاحب جو ہیں اس پہ یہ بیان کریں گے۔ یہ سارے بیانوں کے بعد آپ لوگوں کے سامنے کھلا میدان ہوگا، کوئی بھی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں آپ۔ ایک بات میں درمیان میں تھوڑی سی کر دوں کیونکہ نئے بندے بھی بہت سارے ہیں، جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے؟ جسم میں محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے نا، محبت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جب محبت والی بات ہو یا خوف والی بات ہو تو بندے کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جب دل پہ اثر ہو، جس سے دل لگ جائے، تو تذکرہ محبوب کا ہو تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جو وجد و حال کی کیفیت ہے یہ ہے کہ ہم کہتے سارے ہی ہیں اللہ ہے، اللہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اللہ میری شارک کے قریب ہے، لیکن جب ہم بولنے لگتے ہیں یاد نہیں ہوتا کہ وہ ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ذکر کرتے ہوئے بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا جس کو یاد کر رہے ہیں۔ مثلا میں تسبیح پکڑ کے شروع کروں، میں اپنی مثال دیتا ہوں تاکہ کوئی برا نہ محسوس کرے۔ میں تو تسبیح پکڑ کے کروں، میں اللہ سمیع اللہ بصیر، اللہ سمیع بصیر، مجھے یہ آ کے کہے وہ فلانا بندہ آیا، میں نے کہا ان کہ میں ہے نہیں گئے تھے، تو جس کو میں کہہ رہا ہوں سمیع بصیر، کیا مجھے یاد ہو گیا؟ نہیں یاد ہوا نا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا وَذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اس میں پکار، تیری آواز نہ نکلے اور تو پکار ہیں۔ جب ادھر پکار ہوتی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، پھر اس کا دل کانپ جاتا ہے، اس کے جسم پہ راشا آتا ہے، وہ تڑپتا ہے، پھڑکتا ہے۔ مانگتے سارے ہی ہیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، لیکن ایتھے آگ نہ لگے تو کوئی تڑپتا کوئی نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال، یہ اینڈ پہ میں بعد میں کوئی سوال ہوگا یا ویسے میں بعد میں تھوڑی باتیں کروں گا سالکین کے لیے۔ کرکٹ سے پیار ہو جائے، اچھے بھلے بندے بیٹھے ہیں، ادھر ٹی وی کو دیکھتا ہے چوری چوری، ادھر گیند لے کے بھاگ رہا ہے، وہ ادھر گیند ڈیلیور ہوتی ہے، ادھر ایسے اوہ تینوں کی ہوا ہے، دنیا دیکھ رہی، تینوں شرم نہیں؟ دل میرا جدوں اس طرح سامنے کوئی بیٹھا ہے فقیر، اندر اللہ اور اللہ دے رسول دی بات ہو، دیکھدا اسنوں ہے تے دل اس دا ہل جاندا ہے۔ حضور نو دیکھن نال صحابہ دے تے اے جان نکلدی سی، صحابہ دے تے کیفیات آندیاں سن۔ نہیں تے بخاری شریف کھولو نا، جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا تھا، ابی بن کعب پہ کیا ہوا تھا، خود صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا ہوا جب کرتا بھی دے دیا رب نے سلام بھیجا ہیں۔ اسی طرح اور ہزاروں حدیثیں ہیں، سینکڑوں۔ تو یہ ساری کیفیات اس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ کرے کہ ادھر وہ عشق لگ جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر محبوب جیسا کوئی نہیں نظر آئے گا، پھر محبوب کی گن
پورے ہوں گے، صورت اور سیرت میں یکتا ہوگا، پھر وہ نور بھی مانے گا، پھر عالم غیب بھی مانے گا، پھر ہر چیز مانے گا، پھر اختیار والا بھی مانے گا، پھر سب چیزیں اس کے لیے مانے، کیونکہ اس جیسا تو محبوب ہے ہی نہیں۔ پھر اس کے تذکرے بھی کرے گا، ہر وقت نعرے مارے گا یا رسول اللہ، ہر بات کے اندر اس کے لیے اگسنی یا رسول اللہ کہے گا، اس کے لیے ساری چیزیں یہ کرے گا۔ پھر اطاعت بھی پوری کرے گا، اے نہیں ہن نفس نہ مننے تے پھر مننی نہیں، مننا تے حضور نو ہے ہی ہے، لیکن حضور دی نہیں مننی۔ تے جدو محبت پکی ہوئے گی، تقاضا پورا ہوئے گا، تے پھر صحابہ دی طرح حضور دی اطاعت بھی پوری کرے گا۔ پھر اتباع میں بھی آئے گا، حضور کی اولاد سے بھی پیار کرے گا، صاحبوں سے بھی پیار کرے گا، اصحاب سے بھی کرے گا، عقیدہ سیدھا بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ناموس کی بات آئے تو اپنی جان بھی قربان کر دے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو تفصیل سے بھی آہستہ آہستہ بتائیں گے۔ اب یہ محبوب میں گن کیسا ہونا چاہیے، جو اللہ نے کس طرح بنایا، جس کا محبوب ہے وہ اپنے محبوب کو کیسے سمجھتا ہے، اور محبوب اپنے رب کو کیسے سمجھتا ہے، اور اسی طرح وہ جب صحابہ کا محبوب تھا تو وہ کیسے سمجھتے تھے، اور یہ کیسے